أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت جھٹلا دیا تھا، تکذیب کی تھی، ماننے سے انکار کر دیا تھا عاد، قوم عاد نے المرسلین اپنے رسولوں کو. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے اپنے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی تکذیب اور ان کو جھوٹا قرار دیا. اذ، جب، قال لہم، کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، ہود، حضرت ہود علیہ السلام نے، جب ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، الا تتقون، تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو، یا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ الا تتقون، کیا بات ہے، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو. اور فاتقوا اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور میں جس راستے پہ تمہیں لے کے چلنا چاہتا ہوں اس راستے پہ چلو، میری اطاعت کرو، یعنی جس راستے پہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں اس راستے پر چلو. ظاہر ہے جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ تو نری گمراہی کا راستہ ہے، وہ تو کفر اور شرک کا راستہ ہے. واطیعون، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو، جس راستے پہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں اس راستے پہ چلو. وما، اور نہیں، اسألکم، میں تم سے مانگتا، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجریہ، میرا اجر تو، الا، صرف اور صرف، علی، ذمے ہے، رب العالمین، رب العالمین کے، میرا اجر تو صرف اور صرف رب العالمین کے ذمے ہے. یعنی مجھے اس کام میں تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے کہ میں شاید تم سے کوئی مفاد چاہتا ہوں اس لیے، نہیں. یہی وہ چیز ہوتی ہے جہاں انسان کے اندر آ کر اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے، بہت بڑی اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کسی کو یہ کہتا ہے نا، بھائی مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، یہاں پھر اس کے اندر وہ اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ بڑی سے بڑی بات کہہ سکتا ہے اور بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے. انسان کب گرتا ہے؟ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا اس سے یہ مفاد وابستہ ہے، یہ مفاد، اس کو یہ بات کہی تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو یہ بات کہی تو یہ ناراض ہو جائے گا. نبی کہتا میرا کسی سے کوئی مفاد ہی نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کے ناراض ہونے سے مجھے کیا فرق پڑے گا. تو ان وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو صلہ اور معاوضہ ہے وہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون، تم کیوں بناتے ہو، بکل ریع، ہر بلند جگہ پر، آیتن، کوئی نہ کوئی یادگار، تعبثون، فضول اور بیکار میں. اتبنون بکل ریع آیتن تعبثون، یہ تمہارا کیا طرز عمل ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر فضول کے اندر، بیکار کے اندر، بطور فخر کے، بطور اپنی شان و شوقت کے اظہار کے یادگاریں اور تعمیرات کرتے ہو. یہ جو قوم عاد تھی یہ جسمانی طور پر بے انتہا طاقتور تھے، اور اتنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قوم اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کی گئی. اس لیے خود بھی اس دعوے اور تکبر میں آ گئے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟
ایک چیز تو یہ تھی. اب ظاہر ہے جب طاقتور تھے اور بے انتہا طاقتور تھے اور بہادر تھے اور لمبے لمبے ان کے قد تھے، تو انہوں نے جو طرز زندگی اختیار کیا وہ بھی انوکھا اور نرالا تھا. اور وہ یہ تھا کہ یہ قوم تعمیرات کے اندر اور فن تعمیرات کے اندر بہت کمال اور عروج حاصل کر دے. یہ اور اس کے بعد آنے والی قوم سمود، یہ دونوں بہت انجینئر قومیں تھیں، اور ان کو تعمیرات کے اندر وہ عروج اور کمال حاصل تھا کہ آج کے لوگ تو شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکیں. اور یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر پھر ان کے اندر عمارات بناتے تھے، محلات بناتے تھے، پھر پہاڑوں کے اوپر عمارتیں بناتے تھے. اچھا، ان میں چھوٹے چھوٹے قبائل تھے اور ہر قبیلہ یہ شوق کوشش کرتا تھا کہ میں ایک ایسی یادگار بناؤں کہ لوگ کہیں واہ واہ، کمال تو یہ ہے، عجوبہ تو یہ ہے. چنانچہ یہ اسی کام میں لگ گئے تھے، اپنا طرز تعمیر انوکھے سے انوکھا، نرالے سے نرالا، عجیب سے عجیب، ایسے ایسے ڈیزائن جو اور کوئی نہ بنا سکے. تو نبی جو تشریف لائے وہ کہنے لگے اللہ کے بندو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آدمی بس عمارتیں بنانے میں لگا رہے. اتبنون بکل رعٍ آیۃ تعبثون، یہ کیا تم فضول کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ جہاں تمہیں کوئی بلند جگہ ملتی ہے وہاں ایک محل کھڑا کر دیتے ہو، ایک یادگار بنا دیتے ہو. وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، محلات، لعلکم تخلدون، ایسے جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے. اور ایسے ایسے محلات بناتے ہو، ایسے شاندار، اور وہ بھی پہاڑوں کو تراش تراش کر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. مطلب ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے رہائش، لیکن وہ رہائش اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی انسان کی تقریباً زندگی ہو، اس اعتبار سے انسان کو اپنی رہائش رکھنی چاہیے. ہماری ایک جو تعلیمی کتب ہوتی ہیں، ہماری جو درسی کتب ہوتی ہیں، تو ان میں ایک کتاب نفحۃ العرب بھی تھی. اس میں نا واقعات تھے، مختلف واقعات. دراصل اس کے ذریعے عربی ادب سکھانا ہوتا ہے. اس میں نا ایک واقعہ تھا. واقعہ یہ کہ ایک شخص نے، بڑا صاحب حیثیت تھا، بہت مالدار تھا، اس نے کچھ انجینئرز کو بلایا اور ایک بہت بڑی بلڈنگ بنانے کا ان کو آرڈر دیا. اچھا، تو وہ ایک دوست ملا دوسرے دوست سے، کیا حال چال ہے، خیر خیریت، ٹھیک ٹھاک. کہتا تمہیں پتہ ہے؟ کہتا کیا؟ کہتا وہ جو فلاں ہے نا، اس کا ملک الموت کے ساتھ 99 سال کا معاہدہ ہوا ہے. ہاں، مطلب اس نے کہا اس نے جو انجینئرز بلائے ہیں اور جو ماہر تعمیرات بلائے ہیں، تو ان سے کہا ہے کہ مجھے ایسی بلڈنگ بنا کے دو کہ جو 100 سال تک کہیں نہ جائے. تو اس کا جو ظاہر ہے 100 سال جب یہ سوچ رہا ہے تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جب اس کو یقین ہو، کنفرم ہو کہ میں 100 سال تک زندہ رہوں گا، تو اس سے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ملک الموت سے اس کا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہو، کوئی کمٹمنٹ ہو گئی ہو کہ 100 سال تک تو نے نہیں آنا، تو 99 سال تک اس کا معاہدہ ہو گیا ہے. تو یہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم ایسی عمارتیں بناتے ہو، محلات بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہو. وَإِذَا، اور جب بطشتم، تم پکڑتے ہو کسی کو، بطشتم جبارین، تو پھر ظالم بن کر پکڑتے ہو. اب یہ دو انتہائیں ہیں. دو انتہائیں کیا ہیں؟ ایک طرف تو تم نے اپنا طرز زندگی اتنا بلند کر لیا ہے اور اپنا معیار زندگی اتنا بلند اور ایسا شاندار اور اتنا تم نے عروج حاصل کر لیا ہے، اور دوسری طرف تم اخلاقی طور پر اتنے پست ہو گئے ہو کہ جب کوئی غریب تمہارے ہتھے چڑھتا ہے تو ظالم بن کر ٹوٹ پڑتے ہو. تو ایک طرف یہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ تم نمایاں ہو، بلند تر ہو، اور دوسری طرف دیکھو تم کتنے گرے ہوئے اور پست ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم اور جابر بن کر ٹوٹ پڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونِ، اور جس راستے کی طرف میں لے کے چلتا ہوں اس پہ چلو. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، الَّذِي، ان چیزوں کے بارے میں، أَمَدَّكُمْ، جن سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بما تعلمون، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تم جانتے ہو. دیکھو جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے نا، ان چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. مطلب ڈرنے کا کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وہ کام لو جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ خوش ہو، جن سے تمہاری آخرت سنورے.
امدکم اللہ نے تمہیں نوازا ہے بانعام مویشیوں سے، وبنین اور بیٹوں سے، وجنات اور باغات سے، وعیون اور چشموں سے۔ اللہ نے تمہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ نعمتیں پا کے اللہ کے شکر گزار بنو، ناشکر نہ بنو۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، سب سے بڑے دن کے عذاب سے۔ اسی حالت میں دنیا سے گئے تو پھر وہ سب سے بڑے دن کا عذاب تمہارا مقدر ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، سب سے بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اوعظت، چاہے آپ ہمیں سمجھائیں، نصیحت کریں، ام یا لم تکن، نہ ہو، من الواعظین، نصیحت کرنے والوں میں سے۔ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے اے ہمارے نبی، جو ہمیں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہمیں آپ کے سمجھانے نہ سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے ہمارے لیے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، خلق الاولین، پہلے لوگوں کے طور طریقے، یہ سب پہلے لوگوں کے طور طریقے، مطلب یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا، تو ہمارے باپ دادا کا بھی تو یہی تھا، تو کون سا عذاب آیا، کون سی آفت ٹوٹی، کون سا آسمان گرا؟ اگر ان کی دفعہ نہیں گرا تو ہماری دفعہ کیوں گرے گا؟ آخر یہی کچھ تو وہ بھی کرتے رہے، باپ دادا اور باپ داداؤں کے باپ دادا، وہ سارے میں تو یہی کرتے رہے۔ تو ان ھذا الا، یہ سارا سلسلہ ایسے ہی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وما نحن بمعذبین، وما، اور نہیں، نحن، ہمیں، بمعذبین، کوئی سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ فکذبوہ، پس انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی۔ فأہلکناہم، پھر ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ فأہلکناہم ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ جتنا یہ اپنے تکبر میں مبتلا تھے اور گھمنڈ میں مبتلا تھے اور فخر میں مبتلا تھے، اور جتنا اپنے آپ کو بہت اونچا اور بڑا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے پھر ان پر عذاب بھی ویسا ہی اونچا بھیجا، بڑا بھیجا۔ اور سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ یہ ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں، اللہ پاک نے ان پر ایسی ہوا چلائی شدید، طوفانی، اور وہ 8 راتیں اور 7 دن مسلسل چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ اس طرح تھی، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور کأنہم صرعا، اٹھا کے نا یوں جیسے دھوبی پٹکتا ہے نا، کسی زمانے میں پٹکتا تھا، خیر اب تو وہ دھوبی بھی نہیں رہے، تو جیسے دھوبی پٹکتا تھا نا کپڑوں کو زمین کے اوپر، اس طرح ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، اور پھر ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کو تنوں کو زمین سے اکھیڑ کر یوں پھینک دیا گیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ فأہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا؟ اور وہ سبق یہی ہے کہ جو بات اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کو ماننے میں خیر ہے، اور ان کو نہ مانا جائے تو نری تباہی ہے اور نرا نقصان ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، وہ انتہائی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس صورت میں جو واقعات ہیں ان کی ترتیب ایک جیسی ہے، ایک جیسے انداز میں کسی بھی قوم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ایک جیسے الفاظ کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر ایک جیسے انداز اور الفاظ کے ساتھ اس قوم کے واقعے کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ آپ سارے رکوع دیکھ لیں، یہ پیچھے دیکھیں، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، پھر آگے ہے کذبت ثمود المرسلین،
پھر اگلی آیت آتی ہے اذ قال لهم اخوهم نوح، آگے آتا ہے اذ قال لهم اخوهم ہود، آگے آتا ہے اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اور انی لکم رسول امین ہر رکوع میں، اور فاتقوا اللہ واطیعون ہر رکوع میں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ہر رکوع میں۔ پھر جب اختتام ہوتا ہے تو وما کان اکثرهم مؤمنین ہر قوم کے واقعے میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ پاک نے ایک عجیب سا اس میں تسلسل رکھا ہے اس پارے کے اندر، اس سورت کے اندر۔ عموماً جو ہے نا یہ جو انداز ہوتا ہے یہ شاعرانہ انداز ہوتا ہے۔ اچھا، سورت کا نام رکھا ہے شعراء، اور شعراء کی مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ انداز شاعرانہ رکھ کر بتایا یہ گیا ہے اگر کسی نے شاعری کرنی ہو تو ایسے کرے، شاعری کرنی ہو تو ایسا ہے جیسے چند اشعار کے اندر پوری قوم کو سمو دیا گیا اور ان کی پوری تاریخ بیان کر دی گئی۔ دیکھیں جی، کذبت جھٹلایا سمود المرسلین، قوم سمود نے اپنے رسولوں کو۔ قوم نوح تھی، جب اس کو اللہ پاک نے دنیا سے نیست و نابود فرما دیا، اس کے بعد جس قوم کو عروج ملا وہ قوم عاد تھی، ہم نے پڑھ لی۔ پھر قوم عاد تباہ کر دی گئی، اور اس کے بعد جس قوم کو اللہ پاک نے دنیا میں عروج دیا وہ پھر قوم سمود تھی۔ اور ان واقعات میں نا سینکڑوں سالوں کا فرق ہوتا تھا، بلکہ بسا اوقات ہزاروں سالوں کا بھی فرق ہوتا تھا درمیان میں۔ یہ نہیں کہ قوم نوح تباہ ہوئی ہے تو 6 مہینے کے بعد قوم عاد تیار ہے، اور قوم عاد تیار ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے تو سال کے بعد قوم سمود تیار، نہیں نہیں نہیں۔ پھر آہستہ 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 لوگ جڑنا شروع ہوتے تھے، آبادیاں بڑھنا شروع ہوتی تھی، شروع کے اندر نیکی ہوتی تھی، خیر ہوتی تھی، بھلائی ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا عذاب دیکھا ہوتا تھا۔ پھر آہستہ 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 وہ خیر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی تھی، اور اتنی کم ہو جاتی تھی کہ لوگ کہتے تھے ہم تو باپ دادا کے زمانے سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں کتنی صدیاں بیت جاتی تھی، اور جب خرابی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی پھر اللہ پاک ان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے تھے۔ پھر یا تو قوم سدھر جاتی تھی، بچ جاتی تھی، لیکن عموماً یہ ہوا قوم نہیں سدھرتی تھی، خاتمہ کر دیا جاتا تھا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اذ جب قال فرمایا لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، صالح حضرت صالح علیہ السلام نے، جب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، ارے تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ قوم اخلاقی طور پر اتنی پست ہو چکی ہوتی تھی اور اتنی گر چکی ہوتی تھی کہ نبی ان سے کہتا تھا خدا کا خوف کھاؤ، تو اللہ سے ڈرو۔ کچھ بہت بڑی مثالیں ہمارے ہاں بھی آج کل نا پچھلے کافی عرصے سے بلکہ وہ ایسی اخلاقی طور پر ہم بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا یہاں پر سرگودا کے اندر جو ایک واقعہ ہوا بچی کے ساتھ، تو 7-8 سال کی بچی تھی، وہ دکان پر سودا سلف لینے گئی ہے، قریبی گھر ہوگا، گھر والوں نے بھیجا سودا سلف لینے، تو آگے جو دکان پہ کوئی لڑکے وغیرہ تھے انہوں نے اس بچی کے ساتھ بہت ہی نازیبا معاملہ کیا اور بالآخر اس کو مار دیا، مار کے اس کو اوپر پھینک دیا۔ الا تتقون، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہو؟ یہ قومیں ظالم بن چکی ہوتی تھی، یہ قومیں غریب پر ظلم کرتی تھیں، لوٹتی تھیں لوگوں کو۔ ہم قوم لوط کے بارے میں پڑھیں گے آگے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، ظالموں، کوئی غریب بھولا بسرا کوئی مسافر تمہارے علاقے سے گزرتا ہے تو تم اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، لوٹ لیتے ہو، ایسے ہی کرتے تھے۔ ارد گرد کے جو علاقے تھے نا انہوں نے وہاں پر اپنی وہ بنائے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں نا کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، فلاں فلاں، تو قریب کے علاقوں سے جو جو لوگ گزرتے ہیں تو وہ ان کو پکڑتے ہیں، لوٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ قوم لوط ان حرکات میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً یہی معاملہ یہ قوم سمود کا بھی تھا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، ہم اگلے اسی بارے میں پڑھیں گے کہ قوم سمود میں 7 بڑے بڑے، ان کو کہنا چاہیے گینگسٹرز تھے، جتھے تھے ان کے، لوٹ مار قتل و غارت گری، جیسے پاکستان کے اندر ہیں جتھے، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، سب نے لوٹ مار تباہی اور بربادی۔ وَكَانَ فِي اسی طرح، تو الا تتقون، نبی کہتا تھا ڈرتے نہیں ہو خدا سے؟
وہ جب چاہے تمہیں پکڑ لے، ایک لمحے میں پکڑ لے، آن کی آن میں پکڑ لے، تمہیں ذرا احساس نہیں، ذرا ڈر نہیں ہے۔ الا تتقون، انی دیکھو میں لکم تمہارے لیے رسول امین، بڑا ہی امانت دار رسول بن کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور جس راستے کی طرف میں لے کے چلنا چاہتا ہوں اس پہ چلو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا جو بھی صلہ اور معاوضہ ہے نا وہ رب العالمین کے ذمے، اللہ کے ذمے، میں اللہ سے لوں گا اس کا جو بھی صلہ اور بدلہ ہے۔ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا، جس میں تم موجود ہو، آمینین، ایسے ہی امن و اطمینان کے ساتھ۔ اتترکون فیما ہاہنا آمینین، تمہارا کیا خیال ہے کہ جس حالت میں تم مبتلا ہو تم ہمیشہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسے ہی عیشیں کرتے رہو گے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ فی جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور ایسے کھجور کے درختوں میں، طلعها ہضیم، کہ جن کی جو شاخیں ہیں پھلوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ایسی کھجور کے درختوں میں کہ جن کی شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ان حرکات کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے ہی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بُيُوتًا، گھروں کو، فارہین، فخریہ طور پر، اور فخریہ طور پر تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو، ولا تطیعوا، اور نہ پیچھے لگو، امر المسرفین، امر حکم، احکامات، نظام، طریقہ، المسرفین، ان لوگوں کا جو حد سے بڑھ گئے، وہ لوگ جو حد سے تجاوز کر گئے، ان کی باتیں نہ مانو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یفسدون فی الارض، جو زمین میں میرا فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ وہی چند بڑے جتھے جو تھے وہ قوم کے اوپر مسلط ہو گئے تھے، اب کچھ لوگ ایک جتھے کے ساتھ ہیں، کچھ دوسرے جتھے کے ساتھ ہیں، کچھ تیسرے جتھے کے ساتھ ہیں، کچھ چوتھے جتھے کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں کے پیچھے نہ چلو، ان کا کام تو دنیا کے اندر فساد ہے، زمین پہ فساد ہے۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح اور خیر کا کام نہیں کرتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انما انت، بے شک لگتا ہے آپ تو، من المسحرین، سحر زدہ کر دیے گئے، آپ پر تو کسی نے جادو کر دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ڈرو، فلاں ہے، غلط ہے، برائی ہے، اور چلتا آ رہا ہے، سب چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا۔ قالوا انما انت من المسحرین، لگتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ ما انت، نہیں ہے آپ، الا، مگر، بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان، آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے۔ فاتی بآیت، اچھا ٹھیک ہے، پھر کوئی نشانی لائیے، کوئی ثبوت، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، ہمارے جیسے ہو بھائی، قد کاٹ، رنگ روپ، لباس، وضاقتہ، جسمانی ساخت ہمارے جیسی ہے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، شادی بیاہ، بچے، سب کچھ۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور کہتے ہو جی میں تم سے مختلف ہوں، میں نبی ہوں، میرے پاس پیغام آتا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اپنی بات کا؟ کوئی پروف ہے تو لائیے۔ فاتی بآیت، لائیے کوئی ثبوت، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، ہذہ، یہ دیکھو، ناقہ، اونٹنی، یہ دیکھو اونٹنی، لہا شرب، ایک دن یہ پیے گی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، شرب، پینا ہوگا، یوم معلوم، ایک متعین دن کا۔ لہا شرب وَلَكُمْ شرب یوم معلوم، اب یہ اونٹنی انہوں نے خود مانگی تھی، ٹیلے سے نکلے، ریت کا ٹیلا تھا نا، وہ صحرائی علاقہ تھا۔ ہم پڑھیں گے 26ویں پارے میں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، صحرائی علاقہ تھا زیادہ تر، وہاں پر نا صحرائی خصوصیات تھیں، تو ریتوں کے ٹیلے بنے ہوتے تھے۔ اچھا جی، یہ سامنے بڑا ٹیلا ہے، آپ یہاں سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھائیں،
اور نہ صرف زندہ ہو بلکہ وہ امید سے ہو اور ہمارے سامنے بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بات بہت بڑی تھی، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا آج تک، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے اونٹنی نکال دی۔ اب وہ جو اونٹنی نکالی ہے نا، اس کو ناقۃ اللہ بھی کہا گیا، وہ عام اونٹنیوں کی نسبت بہت بڑی تھی، بہت جسیم، قوی ہیکل اور بہت ڈھیل ڈول والی، اور اتنی وہ ڈھیل ڈول والی اور اتنی خوفناک تھی کہ جہاں سے گزرتی تھی لوگ راستے بدل جاتے تھے، جانور بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ اب پورے علاقے کے اندر وہ پوری جو قوم تھی اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، اور بھائی یہ جانور جہاں بھی آتا ہے مصیبت ہے۔ دوسری طرف یہ کہ اس کی خوراک بہت زیادہ تھی، خوراک اس طرح زیادہ تھی کہ پانی کے جتنے ذخائر تھے ایک دن وہ اکیلی اونٹنی پانی کے سارے ذخائر ختم کر دیتی تھی۔ اس دن لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا، اور لوگوں کو یہ تھا کہ بھائی اگلا دن تمہارا ہے، تم نے اس دن جب اس نے پینا ہے پانی تمہیں ایک گھونٹ نہیں ملنا، اگلا دن تمہارا ہے، تم اگلے دن آنا۔ اب جہاں وہ جاتی تھی کھاتی تھی پیتی تھی، ہم پڑھیں گے شاید یہاں تو نہیں ہے، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھائے گی، اور جہاں جاتی تھی کھیت کا کھیت کھا جاتی تھی۔ بھائی خود مانگیے، برداشت کرو۔ اب ان کی برداشت کچھ عرصہ تو برداشت کیا اور پھر برداشت ختم ہو گئی۔ اب چونکہ لڑائی بڑھائی والے لوگ تھے، قتل و غارت بری لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک بندے کی خدمات حاصل کی گئی، قدار بن صالح اس کا نام تھا، تو بھائی اس کا خاتمہ کرو۔ اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی گئی، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نبی منع کر رہے تھے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، نقصان نہ پہنچنا، اس کو نقصان نہ پہنچنے دینا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ دیکھیں قال صالح علیہ السلام فرمانے لگے، هذه ناقہ، یہ ہے اونٹنی، لہا شرب، ایک دن سارا پانی اس نے پینا ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور ایک متعین دن تم لوگوں کے لیے ہے پانی کا، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ ہاتھ لگانا اس کو، بِسُوءٍ، کسی نقصان پہنچانے کی غرض سے، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، وَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ پکڑے گا تمہیں، عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے مار ڈالا اس کو، انہوں نے اس کو مار ڈالا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر وہ پچھتاتے ہی رہ گئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ڈیمانڈز بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کر دیں، پوری ہو گئی تو ڈیمانڈ بھوگتو گے کیسے، برداشت کیسے کرو گے، اور دوسری بات نبی کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے ورنہ بچتا کوئی نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب ہے لیکن وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔